کے بعد خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، جیسے ہم سے پہلے لوگ چلے گئے، فرعون و شداد چلے گئے، نمرود چلا گیا، اکبر جلال الدین چلا گیا، حامان چلا گیا، ہمارے دادا پر دادا، ہماری نسلوں، ہم جن کی نسلوں میں پیدا ہے وہ سب چلے گئے، وہ سب پلٹ گئے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کے زمرے میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت مقرر تم کو زمین پہ رہنا، اس کے بعد پلٹ کے آنا ہے، پھر ریورس ہماری طرف آنا ہے۔ ان کی روحیں جدھر سے آئی تھی خدا کے حکم سے وہ پلٹ گئیں، اب ہم زمین پر بستے ہیں۔ تو آج تک زمین پر ایسا نظام نہیں ہے کہ جو آتا یہیں رہ جاتا ہے، اسے پلٹنا ہے۔ ہماری آنکھوں نے ہزاروں کو پلٹتے دیکھا ہے، ہم نے ہزاروں کے پلٹنے کے منظر ہم نے دیکھے، کئی لوگوں کو ہم نے نگاہوں کے سامنے واپس جاتا دیکھا۔ رستم و سیراب پلٹ گئے، بڑے بڑے پہلوان چلے گئے، راجے مہاراجے چلے گئے، ہم سے پہلے کیسے کیسے امیر تھے، امیر زادے تھے، سب پلٹ گئے۔ تو کیا ہم نہیں پلٹیں گے؟ ہمیں بھی پلٹنا ہے۔ ہر جان کو اس ایک راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، پلٹنا برحق ہے، ریورس ہونا لازم ہے، لوٹنا ضروری ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ اصحاب کہف کے جس پہاڑ میں غار میں وہ لوگ تھے، ان کے پہاڑ پر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا، تعجب ہے اس آدمی پر جو یہ کہتا ہے کہ موت ضروری ہے، موت برحق ہے، اور کام ایسے کرتا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ زمین پر کون ایسا آدمی ہے مجھے آپ بتا دیں جو موت کا انکار کرتا ہو؟ موت تو ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اچھا اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی برا اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی کافر اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی ادنا اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی اعلیٰ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا، مگر یہی آدمی جو سینے پر ہاتھ رکھ کے بولتا ہے مرنا تو ضروری ہے، اسی آدمی کو آپ دیکھیں تو وہاں 20 گھنٹہ لے رہا ہے، پھر 15 گھنٹہ لیا، پھر 25 گھنٹہ کی تلاش میں ہے، ایک مکان یہاں بنایا، دوسرا وہاں بنایا، پھر تیسرے کی فراخ میں ہے، ایک اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے ہیں، دوسرے میں 7 لاکھ ہیں، تیسرے اکاؤنٹ کی تیاری کر رہا ہے وہی آدمی جو کہتا ہے موت برحق، جو یہ بولتا ہے کہ مرنا تو ضروری ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ بزرگوں نے کہا تعجب ہے اس آدمی پر جو منہ سے بولتا ہے کہ موت برحق ہے، مگر اس کے عمل سے اس کے اس قول کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اس بول کا مطلب اس کے عمل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ بولتا تو ہے کہ مرنا ضروری ہے، بولتا تو ہے کہ موت برحق ہے، بولتا تو ہے کہ سب چھوڑ کے جانا ہے، اور جب چھوڑ ہی کے جانا ہے، جب موت ہی برحق ہے تو اتنا سمیٹنا کیسا، یہ اورا سوری کیسی، یہ جمع کرنا کیسا، یہ پورا دن پورا رات حساب و کتاب میں زندگی گزارنا کیسا، جب اسے چھوڑنا ہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں زبان سے، قول کے ذریعے، ہمارے فعل کے ذریعے بھی، ہمارے عمل کے ذریعے بھی اس اقرار پر کوئی دلیل ہونا چاہیے، ہمارے عمل سے بھی ثابت ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان ہے، جو ہم بولتے ہیں اس بات پہ ہمارے ایمان بھی ہمارے عمل سے بھی دکھنا چاہیے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب موت آتی ہے تو بندے کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف پلٹنا ہے، وہیں جانا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ کروڑوں اربوں کھربوں لوگ وہاں سے آئے تھے، وہیں چلے گئے، صلحاء چلے گئے، فصحاء چلے